بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، آج ملاقات کا دن تھا بادی پی ٹی آئی کی فیملی کے ساتھ۔ اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ موجود تھیں، لیکن کوئی بہت زیادہ رش اور بہت زیادہ کوئی شور شرابہ ہمیں دیکھنے میں نہیں آیا۔ کہنے کو جو ایک بڑی امپورٹنٹ جو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ایک آفر آئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم اگر یہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کرنا چاہتی ہے، میں سن رہا ہوں کہ کوئی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے، سیاسی ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے، تو میری آفر پہلے بھی موجود تھی، میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی میں کہتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے لیکن لگا دیا ہے کہ اس کی آڑ میں بلیک میلنگ نہیں ہوگی۔ اس سے واضح ہو رہا ہے کہ کن کن باتوں کو یا کن مطالبات کو حکومت بلیک میلنگ کی نظر سے دیکھتی ہے اور کن معاملات کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ اب کس طرف جائے گا، اور ایک امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ جو ملاقات کی بات کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب اور ایک جو اور وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ 8 فروری تک اب ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے، کیونکہ اگر ملاقات نہیں ہوگی تو پھر کیا معاملہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے کس طرح سے آگے بڑھائے گی، کیونکہ آج یا تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی تھی کہ صرف وہاں فیملی موجود تھی اور کوئی کارکن اور اس طرح کا رش ہمیں اڈیالہ جیل کے باہر اس طرح سے نظر نہیں آ رہا تھا، یا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی دلچسپی اس معاملے میں کھو چکے ہیں، یا جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی اب اس میں دلچسپی نہیں رکھتے کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر۔ ان سب معاملات پر بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم خبر بھی ہے جو بڑی اہم ہے۔ پاکستان کے معاشی محاذ کے اوپر ایک بڑی کامیابی، 20 سال کے بعد پاکستان کوئی نجکاری کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے وہ 135 ارب روپے کے عوض جو حبیب گروپ ہے، اس نے عارف حبیب گروپ، انہوں نے کنسورشیم نے جیت لی ہے یہ بولی۔ اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ پہلو ہے، یہ تو ایک آپ کے سامنے ایک 135 ارب کا حصہ ہے، اس کے اندر سے 92.5 جو پرسنٹ ہے یہ واپس اس میں انویسٹ ہونا ہے، 7.5% جو ہے وہ گورنمنٹ کی کٹی میں آئے گا۔ جو 75% شیئر عارف حبیب نے خرید لیے ہیں، جو نیکسٹ 25% ہیں وہ آئندہ 90 روز کے اندر ان کی بولی دینی ہوگی۔ معذرت چاہوں گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ 25% کچھ اپریسیشن کے ساتھ لے گی اگر پارٹی انٹرسٹڈ ہوگی۔ کیا معاملات بنیں گے، پی آئی اے کا مستقبل کیا ہوگا، کیا اس طرح سے یہ ایک جو دنیا کے بڑے جو ایئر لائن کے طور پر جانے جانے والی ایک زمانے میں اس کی وجہ سے بہت سی ایمریٹس کے بارے میں بھی کہتے ہیں اور بھی ایئر لائنز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے پی آئی اے کی وجہ سے یا پی آئی اے کے سٹاف نے یا پی آئی اے کی جو اسٹرینتھ تھی اس کی وجہ سے قائم کیا گیا، اور آج وہ دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن جو ہماری پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے وہ اس کی حالت دیگرگوں ہے۔ کوئی 34 کے قریب ہمارے پاس طیارے ہیں، جن میں سے 18 اس وقت ورکنگ کنڈیشن میں ہیں۔ جو سرمایہ کار ہوں گے، جو انویسٹر ہیں عارف حبیب، انہیں کم از کم 50 طیارے جو ہیں وہ اس کے اندر ڈالنے پڑیں گے اگر انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے، یا انہوں نے اپنے آپ کو بریک ایون کرنا ہے، یا اپنا بزنس ماڈل جو ہے اس کو کامیاب بنانا ہے۔ یہ ایک بڑا اہم پہلو ہوگا، کیونکہ اس کے اندر سب سے بڑا معاملہ کیپیکس کا نہیں تھا، اس کے اندر آپریشنل چارجز جس کو ہم اوپیکس کہتے ہیں وہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جس کو کور کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ 650 ارب جو تھے اس کے اوپر جو بوجھ تھا قرض کا، وہ ایک کمپنی کو ٹرانسفر کیا گیا، اس کی بیلنس شیٹ جو ہے وہ پرکشش بنائی گئی، کافی مراعات دی گئی۔ یہ جو 4 انیشیل بولی دہندگان تھے ان کا یہ جو انسسٹ کیا انہوں نے کہ ہم 100% خریدیں گے، پی آئی کو 100% بیچنا چاہیے، کیونکہ پرائم منسٹر نے 60% کی انیشیلی اجازت دی تھی۔ تو لیکن یہ ساری باتیں مانی گئیں، سرمایہ کاروں کی بات مانی گئی۔ ایک خوشائن بات اس میں یہ بھی ہے کہ جو پی آئی اے خریدنے والے ہیں وہ پاکستانی ہیں، لوکل انویسٹرز ہیں۔ آج جب اس بولی کی جو تقریب چل رہی تھی اس کے اندر جو وزیر خزانہ نے اورنگزیب صاحب نے جو بات کہی وہ بڑی اہم تھی کہ اگر لوکل انویسٹرز انویسٹ کریں گے تو ہمیں پھر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی، باہر کے لوگ بھی انویسٹ کریں گے۔ سو یہ پی آئی اے کیا اس کا مستقبل ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کیا ہے امجد اقبال صاحب، بہت سینئر تجزیہ کار ہیں، ان کی بڑی پولیٹیکل اس کے معاملات پہ بھی نبض ہے، ایڈیٹر بھی ہیں، چونکہ ایک ایڈیٹر آفس جو ہے وہ بڑا پریسٹیجیس آفس ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ معاملات کیا ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ سینیٹر غوث نیازی ہوں گے مسلم لیگ نون سے، اور سینیٹر فلک ناز صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی تحریک انصاف سے۔ میں چاہوں گا میں امجد صاحب پہلے آپ سے جو ہے نا اس گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیے
پی آئی اے پرائیویٹائز ہو گئی، یہ ایک مین معاملہ ہے. اس سے اور کچھ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن کم از کم وہ جو 50-100 ارب روپے کا ہمیں ہر سال ٹیکہ لگتا تھا ٹیکس پیئر کو، ایک تو وہ بچت ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ خیال یہ ہے کہ اگر الٹیمیٹلی ابھی تو یہ طے ہونا ہے کہ یہ ریجنل لیول پہ ڈیولپ ہوگی، انٹرنیشنل لیول پہ ڈیولپ ہوگی، لوکل لیول تک رہ جائے گی، کیا ہے یہ بزنس ماڈل، یہ ہمارے سامنے آئے گا آئندہ آنے والے 90 دن کے اندر. ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو کوئی یقین دہانی بڈرز نے کروائی ہو، لیکن ایک میجر پورشن جو اس وقت 135 بلین کا ہے وہ واپس ری انویسٹ ہوگا. گورنمنٹ کی کٹی میں کچھ خاص پیسے نہیں جائیں گے. اس کے اگینسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ 650 بلین جو اپنے طرف انہوں نے لے لیے ہیں، اس کے جو قرض واجب الادا ہے اس کی قسطیں دینے میں اور معاملات کو وہ ڈیل کرے گی. آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک اس نجکاری کے عمل کو؟ پہلی بات یہ اس کی شفافیت، اس کے معاملات کو، یہ ایک کوشچن ہے میرا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو مستقبل کیا نظر آ رہا ہے قومی ایئر لائن کا؟ بہت شکریہ نوشاد صاحب آپ کا. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ حکومت بڑی دیر سے کوشش کر رہی تھی کہ نجکاری کو بڑے اداروں کی نجکاری ہو. پی آئی اے ایک بڑا ادارہ ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ایک ان اداروں میں ہے جن کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان کو آپ پہچان بھی تھی، ان کا نام ہے. اور پی آئی اے کا جس طرح سے آپ نے اپنے انٹرو میں سارا کہا کہ لوگوں نے اس کے ماڈل کو دیکھ کر اپنی ایئر لائنز بنائی اور آج وہ کامیابی کے ساتھ چل رہی ہیں. اور اس کی جو وجوہات ہیں اس کے زوال کی، وہ اپنی ایک داستان ہے ان کی. لیکن ایک تو بہت بڑی وجہ جو حد سے زیادہ جو آپ کا سٹافنگ ہے، سب سے بڑی، جی بالکل ایسا. ہاں جی، وہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں سوچ کے کہ جی جہاں پہ کوئی 4 لوگ ہونے چاہیے وہاں 40 لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں. تو پھر جی، اور آپریشنل کاسٹ اس کی بہت زیادہ تھی اور پھر اس طرح سے سروسز نہیں تھی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب 135 ارب روپے میں، یہ 135 ارب روپے اگر ہم پی آئی اے کو سامنے رکھ کے بات کریں تو پھر کوئی اس کی یہ قیمت نہیں ہے. یہ اس کا تو ہو سکتا ہے کہ چند ایک آفسز آپ دفاتر ان کے اگر یہ دیکھیں ان کی ویلیو اتنی بن جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جی کہ اس ادارے کے جو آپریشنل کاسٹ ہے وہ کیا ہے. اور اس وقت کیوں حکومت یہ تمام تر ہونے کے باوجود، اثاثے ہونے کے باوجود، جیسے آپ نے کہا کہ 100 ارب روپے کا تقریباً ہر سال یہ برڈن پڑتا تھا حکومت کو اور کچھ نہ کچھ اس کو بیل آؤٹ دینا پڑتا تھا. اور یہ ابھی 650 ارب روپے اس وقت لون بن چکا تھا اس کے اوپر. لیکن اس کا جو پرائیویٹ سیکٹر آتا ہے کسی بھی جگہ، اس کا بیسک جو اس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں تھیم ہے یا اس کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ منافع کمانا ہوتا ہے. منافع کمانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس کو قابل قبول بنائے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے. میں آپ کی طرف واپس آ رہا ہوں. سینیٹر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں چاہوں گا کہ میں ان سے بھی بات کروں. سینیٹر غوث نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر صاحب، میں آپ کو انوالو کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے کہ یہ 90 سے زیادہ جو ہے اس کے پاس روٹس ہیں. 97 ممالک میں ہماری پی آئی اے جو ہے وہ جایا کرتی تھی. ایک زمانے میں بڑی ایئر لائنز میں، دنیا کی بڑی ایئر لائنز میں اس کا شمار ہوتا تھا. آپ کو لگتا ہے جو نجکاری کی گئی ہے، ایک تو پہلی بات یہ جس پیسے کے عوض کی گئی ہے، جس طرح امجد صاحب کہہ رہے تھے کہ اصل میں اس کا مسئلہ اس کے آپریشنل چارجز ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کیا یہ نجکاری کی یہ اماؤنٹ آپ کو لگتا ہے اس کے ایسٹس کے اگینسٹ رائٹ فلی ٹرانسپیرنٹ یہ معاملہ ہوا ہے نجکاری کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہد علی صاحب. اچھا، یہ پی آئی کی نجکاری جو ہے وہ کافی عرصے سے، مطلب 3-4 سال پر، کس سے بھی زیادہ 8-10 سال سے، کیونکہ قومی خزانے پہ بوجھ بن چکی تھی، اس کی کوشش کی جا رہی تھی. اور کبھی کبھی مطلب بڑے مسائل، اور کبھی اگر نیو یارک میں جو کیا نام ہے روز ویلٹ ٹاور جو پی آئی اے کا ہے، اس کے جب بیچنے کی کوشش کی جاتی تو ایک دوسرے کو بلیک میل کی جاتا. ہماری سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کو بلیک میل کرتی تھی. الحمدللہ آج اور ابھی 5-6 مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب نجکاری کی بات کی گئی تو غالباً بلیو برڈ والوں نے انہوں نے اس کی صرف 10 ارب روپے پوری لگائی تھی اور ایک ہی وہ بڈ والا آیا تھا. تو بڑی ایک مطلب بڑی مایوسی تھی. الحمدللہ آج جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بولی ہوئی اور 130 ارب پہ فائنل ہو گئی. 135 ارب پہ. جی، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اس پہ میں مطلب مسئلہ یہ تھا کہ آپریشن چارجز زیادہ تھے یا دن بدن قومی خزانہ پہ بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، اس سے نجات ملے گی. اب تو ظاہر ہے جس گروپ نے خریدی ہے وہ اس کو ظاہر سے اصلاحات لائے گا. اور میرے خیال میں اس بات کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے کہ جتنے ملازم ہیں ان کو کوئی نکالا نہ جائے یا کوئی کہیں اور کھپا دی جائے. کم از کم آپریشن جو چارج ہے وہ کم کیے جائیں.
ظاہر بزنس مین ہے جو 135 ارب لگا رہا ہے. اور بہت اچھی جو پازیٹیو چیز یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ملک میں ایک سیاسی انتشار چل رہا ہے، اس کے باوجود ہمارے اپنے اگر آگے آئے ہیں تو اس ایئر لائن کو خریدا ہے، تو اس سے بڑی ایک ہوپ پیدا ہوئی ہے کہ باقی جو جیسے جو ادارہ جن کی رجکاری کی جانی ہے اس میں بھی یہ پارٹیاں آگے آئیں گی، اور جب ہمارے لوگ اپنے انویسٹ کریں گے تو پھر باہر سے انویسٹر بھی آئیں گے، غوث صاحب مسئلہ کیونکہ یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. ٹھیک، میں آپ کی بات، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے یہ ملازمین ہی تو اس کے لیے سب سے بڑا برڈن تھے. اگر ملازمین کو کنٹینیو کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لوگ اس وقت اس کو خرید رہے ہیں RF حبیب کنسورشیم جو ہے، کیا یہ اس کو چلا پائے گا یہ اس لائبلٹی کے ساتھ؟ میرے خیال کوئی نہ کوئی صلاحات تو کرنی پڑے گی، کچھ نکالنے پڑیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس کو گوگل شیک ہینڈ کر دیں. ظاہر ہے اس نے کوئی نہ کوئی حکومت سے انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی. اس بات کا مجھے کوئی ڈیٹیل پتہ نہیں ہے ضرور، کیونکہ اس سے پہلے جب نجکاری میں سب سے بڑی وجہ یہی جو ملازمین کے اوور برڈن جو ملازمین ہیں وہ جو 1 سال کی اس میں لمٹ رکھی گئی ہے کہ 1 سال تک نہیں نکالا جائے. 2016-17 میں ہم نے بڑی اس وقت بھی کوشش کی تھی کہ اس کے کم از کم 25% فروخت دیے جائیں، تو پھر یہی ملازمین آ گئے تھے. تو یہ پارے جو پوزیشن میں پیپلز پارٹی تھی انہوں نے بڑا اعتراض کیا تھا کہ ملازمین کو نہ نکالا جائے. اب اگر ان کی طرف سے آواز نہیں اٹھی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اور اس وقت جو معاشی ہمارے حالات ہیں، پیپلز پارٹی بھی گورنمنٹ میں ہے، یقیناً وہ بھی ایک سمجھداری سے کام لے گی اور اس کے معاملے کو حل کیا جائے گا اچھے طریقے سے. اور میرے خیال میں انشاءاللہ یہ معاملہ کو اتنا پتہ کم کیا جائے گا. کم از کم جو نئی پرچیوں کا پروسیس رک گیا، تب بھی اس میں ایسا سا بہتری آ جائے گی. اس میں تو جو بھی حکومت آتی ہے ظاہر سیاسی لوگ ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی الٹا زیادہ سے زیادہ بھرتیاں کی جا رہی تھی. تو یہ پروسیس کم اب چونکہ پرائیویٹائز ہو گیا تو یہ پروسیس اب رک جائے گا. اور ایسا جو 2 لازمی سرپرست ہیں ان کو کہیں نہ کہیں گولڈن شیک ہینڈ کھپایا جائے گا، جس کے بعد انشاءاللہ یہ اپنا نام پیدا کرے گی. اور یہ جو ظاہر ہے آپ نے جیسے میرے پوری کی بات کی کہ یہ تو PI تو ایسی ہے کہ اس نے بہت سی ایئر لائنز کو کھڑا کیا ہے، دنیا میں انٹروڈیوس کرا ہے، لیکن ہم چونکہ ہر حکومت کے دور میں آمریت کے دور ہے، اس کے دور میں جو ہے یہ سارے اس کے مینجمنٹ کو صحیح ہم کنٹرول نہ رکھ سکے، جس کی وجہ سے اور کوئی یہ پروسیس ابھی نہیں شروع. یہ نیشنلائزیشن ذوالفقار علی بھٹو دور کی ہوئی تھی، اور اس وقت سے اس پہ جو بھرتیاں پہ چونکہ کنٹرول پرائیویٹ ادارہ ہوتا ہے تو وہ جو ایڈمن ہوتا ہے وہ اپنے طریقے، چیئرمین ہوتا ہے وہ اپنے طریقے سے کرتا ہے. جب گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے تو بہت سی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اب چونکہ پرائیویٹائز ہو گیا ہے. جی ٹھیک ہے. میں اگر آپ نے نیشنلائزیشن کی بات کی ہے، یہ بھی ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے کیونکہ یہ پیپلز پارٹی میں گورنمنٹ صاحب پہ بڑا اس کے اوپر آرگیومنٹ ہوتا ہے. امجد صاحب، دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز نہ صرف چل رہی ہیں، بڑی کامیابی سے چل رہی ہیں. یہ جو ابھی جو بات ہوئی، اگرچہ کہ اس میں سے مین جو ان کا جو قرض تھا یا ان کی لائبلٹیز تھیں وہ تقریباً کوئی یہ جو 600 سے 800 ارب روپے کی وہ سائٹ پہ 650 ارب کی سائٹ پہ کر دی گئی. اس کے بعد یہ فرسٹ کوارٹر میں، یہ 2025 کے فرسٹ ہاف کے اندر آپ کہہ لیجئے کہ اس نے 6-6.5 ارب کا خالص منافع، نیٹ پروفٹ جس کو کہتے ہیں، وہ شو کیا. اس نیٹ پروفٹ کے بعد کیونکہ لوگ تو کہتے ہیں اس کے تو روٹس اور اس کے ایسٹ جو ہیں وہ کئی 100 بلین کے ہیں، یہ کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا ادارہ ہے اس پرسپیکٹیو کے اندر. تو اگر یہ پروفٹ میں آئی گئی تھی تو اس کو کیا گورنمنٹ چلانے کی پوزیشن میں نہیں تھی؟ دیکھیے بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ایک ٹینیور کے لیے ایک ٹرم کے لیے پروفٹ میں جا کے ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں اس میں کافی کوشش کی گئی، لیکن سیاسی حکومتوں کے لیے 20 سال بعد یہ پہلی دفعہ پروفٹ جی وہ پہلی دفعہ ایسا ہوا نا کہ ایک ٹائم کے لیے یہ پروفٹ میں گئی. لیکن کیا یہ سروائیو اس طرح کر سکتی ہے؟ میرے خیال میں اس جو سٹرکچر اس وقت ہے یا جو سیٹ اپ اس وقت بنا ہوا اس میں تو سروائیو کرنا مشکل ہے، اس میں نہیں کیا جا سکتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی سیاسی حکومتوں کے اوپر، جیسے سینٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کا پریشر بھی ہوتا ہے اور پھر پارٹیوں کے اندر سے ہوتا ہے. اس میں ہزاروں کی تعداد میں امپلائیز سفارشوں پہ رکھے گئے یا کسی کے کہنے پہ یا جس طرح سے بھی رکھے گئے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس پریشر سے نکلنے کے لیے آپ کو کسی کے حوالے کرنا پڑا. جن کی آپ مثال دے رہے ہیں وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. ان ملکوں میں میرٹ کے اوپر کام ہوتا ہے، ان ملکوں میں جتنی جہاں پہ ضرورت ہے اتنے رکھے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ عام آدمی، ہر بندہ یہ حکومت سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ہمیں سرکاری نوکری دیں.
تو پھر ایسے ادارے ہی ہیں، ریلوے ہو گیا، پی آئی اے ہو گیا اور وابڈا ہو گیا، یا اس طرح کے دیگر ادارے ہیں جہاں پہ لوگوں کو کھپایا جاتا ہے، بھرتی کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نقصان میں ہیں۔ اس میں بھی جیسے آپ نے خود شروع میں بات کی تھی کہ 92.5% جو ہے، جو 135 ارب روپیہ ہے، بیسیکلی 135 ارب روپیہ پی آئی اے میں انویسٹ ہوا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں اس میں سے نکلنا 11 بلین نکلے گا جو گورنمنٹ کے پاس جائے گا، باقی سارے پیسے پی آئی اے کے اوپر لگنے ہیں، اور دوبارہ سے یہ وہ باؤنڈ ہیں، یہ اتنے پیسے اس کے اوپر لگانے کے۔ بیسیکلی یہ بیڈنگ اسی چیز کی تھی کہ آپ نے اس پی آئی اے کے اوپر کتنے پیسے لگانے ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کچھ عرصے بعد کہیں کہ جی ہم سے نہیں چلتی، اور پھر یہ اگلے وہ گورنمنٹ کے لیے تو یہی بڑا ٹاسک تھا کہ جی ہم جو 50-100 ارب روپیہ کٹی سے جا رہا ہے یا وہ ختم ہو جائے نا، ٹیکس پیئر کا جا رہا ہے یا یہ بلیڈ کر رہا ہے، یہ کم از کم بلیڈنگ رک جائے۔ جی بالکل، اور اس میں ہوگا یہ کہ ان پیسوں سے سب سے پہلی بات، جیسے آپ نے امپلائیز کی بات کی، تو اس میں 1 سال کا ان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ کم از کم 1 سال تک آپ کسی ملازم کو نہ نکالیں گے، نہ اس کو کوئی ٹرمینیٹ کریں گے، کوئی اس طرح کا نہیں ہوگا۔ ایک سال بیس کر کے تو پھر دیکھ لیں گے بعد میں، جی اس دوران آپ ان کی پرفارمنس چیک کریں، جو کام کرتا ہے اس کو کنٹینیو کریں، جو نہیں کرتا اس کے ساتھ جو ایک فارمولا بن جائے گا وہ کریں، اور رائٹ سائزنگ تو ہونی بھی چاہیے اور ہوتی بھی ہے، اور جتنے امپلائیز کی ضرورت ہے اتنے تو رکھنے ہیں نا جی۔ پھر دوسری اس میں جو اختیاروں کی جو حالت ہے، آپ یہ دیکھیے کہ پی ائی اے کے اختیاروں کے اندر ان کی سیٹیں کیسی ہیں، ان کی صفائی کا معیار، ان کے کھانے کا معیار، ان کے ہوسٹس کا معیار، جو آپ دنیا کے اندر جب آپ کمپٹیشن میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس سٹینڈرڈ کا جانا پڑے گا۔ اور 124 تقریباً 125 ارب روپیہ تھوڑی اماؤنٹ نہیں ہے، اس سے آپ ایک ایئر لائن کھڑی کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تو صرف 18 طیارے ہیں آپریشنل، ابھی 50 طیارے تو ان کی اوور آلنگ ہونی ہے، ادروائز بزنس ماڈل ہی نہیں بنتا، وہ اتنا وہ پیسہ اس کے لیے بھی تو چاہیے ہوگا اختیاروں کے لیے۔ اچھا میں سینیٹر صاحب یہ بات جو کہی تھی، یہ جو سیاسی بھرتیوں والا معاملہ ہے، اب اگر فرض کیجئے آپ سیاسی بھرتیاں پی آئی اے میں، ریلوے میں اور اس میں نہیں کر سکیں گے تو کل آپ اپنے کارکنوں کو کیا جواب دیں گے، کس طرح سے ان کو سیٹسفائی کریں گے؟ دیکھیے یہ تو ایک قومی مفاد کی بات ہے، ہم ورکرز کو کہیں اور بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ ورکرز کو یہی توقع ہوتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ آئے گی تو ہمیں جاب ملے گی، ہمارے گی کوئی، پھر ان اداروں کا بٹا بیٹھنا شروع ہو جائے گا۔ جی نہیں، تو اس میں نہیں، ایسی بات پی آئی کو چھوڑ دیں، پی آئی اے اسٹیل مل تو ایسے ہاتھی جو سوید ہاتھی بن چکے ہیں، ان کو میرے خیال میں سارے بچوٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کم از کم ہماری مسلم لیگ کی جو حکومت ہے ہمیشہ رہی ہے، کبھی انہوں نے ایکسٹرا بھرتیاں نہیں کی، ہمیشہ انہوں نے بزنس پہ توجہ دی ہے۔ البتہ پیپلز پارٹی ہمارے معذرت کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ ہے، وہ ہمیشہ لوگوں کو جاب دے کے خوش کرتے ہیں۔ اور ایک بعض دفعہ تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پی آئی کے آفس میں جو آفیسر بھرتی ہوتے ہیں ان کے لیے آفس کے لیے جگہ پہ نہیں ہوتی، اس طرح بھرتیاں کی گئی۔ بہرحال میں چونکہ ہمارا الائی ہیں، اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا۔ اب مجھے جو ہے کہ کہیں پیپلز پارٹی والے یہ نہ کہیں، اس پہ شاید ہمیں پیپلز پارٹی پہ اعتماد میں لینا ہوگا، اور الگ ہے یہ پروسیس مکمل ہو، ابھی یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے نے فائنل کرنا ہے، پھر کیبنٹ میں جائے گا، کیبنٹ میں کیا کوئی ایسی باتیں نہ ہو جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی شاید کیبنٹ میں نہیں ہے، لیکن ان کی یہ رپورٹ ضرور ہوگی، تو اللہ کرے یہ پایا تکمیل۔ آپ کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ پیپلز پارٹی اس معاملے میں ابھی کوئی مزید مسائل کھڑے کر سکتی ہے؟ میرے خیال پر، میرا ذاتی خیال ہے، پارٹی کو میں تو بات نہیں کرتا کیونکہ میں ایک پارٹی ورکر ہوں، میں چونکہ میں سینٹ میں رہا ہوں، اور جو پیپلز پارٹی کے دوست میری بات ہوتی تھی تو وہ ضرور ان کو ریزرویشن شو کریں گے، میرا ذاتی خیال ہے اس میں۔ تو میرے خیال میں یہ لیکن ابھی تک ان کی طرف سے آواز نہیں آئی ہے، اور ان کو اعتماد میں لے کر یہ پروسیس شروع کیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے انڈرسٹینڈنگ ہوگی، کیونکہ بعض دفعہ زرداری صاحب کے بھی پازیٹیو اکانومی کے بارے میں پچھلے دنوں میں نے انٹرویو سنا تھا، حامد میر کو انہوں نے دیا تھا، تو وہ بڑا کنسرن تھے پاکستان کی اکانومی میں کے متعلق۔ تو میرے خیال میں اب بھی پاکستانی جو ہے وہ بھی پاکستانی ہیں، تو اس پوزیشن میں وہ میرے خیال میں گورنمنٹ پہ کوئی زیادہ پریشر نہیں ڈالیں گے، اور اس کو بہت سے حل نکل سکتے ہیں، دوسرے ملک میں کھپایا جا سکتا ہے، گولڈن شیک ہینڈ ہو سکتا ہے، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اللہ کرے یہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے۔ لیکن اب یہ پی آئی اے اسٹیل مل ہے، اسٹیل مل میں اب 37 کروڑ روپیہ تقریباً ہر مہینے کی تنخواہ چلی جاتی ہے، اگرچہ وہ مل بند ہے، اگر کیونکہ جب چل رہی ہوتی تھی تو اس کے آپریشن اتنے زیادہ تھے کہ پرافٹ سے بھی وہ زیادہ ہو جاتے تھے، تو مجبوراً بند کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود اسٹاک کی طرف 35-37 کروڑ چلے جاتے ہیں حکومت کے خزانے سے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سال میں 3-4 ارب ہم یہ کر لیتے ہیں، تو اس طرح پی آئی اے کے بھی مسائل، تو اب پرائیویٹ ہو جائیں گے۔
اس کے علاوہ کون کون سے ادارے آپ جو ہے وہ اب پروسیس میں ہیں اور کتنے ادارے جو ہے وہ آپ جلد از جلد جو ہے وہ پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں؟ دوسرا دیکھو نا اس پہ پی آئی ہو گیا، اس کے بعد اسٹیل مل ہے، ریلوے ہے، ریلوے بھی کافی اگرچہ دیکھو منافع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دیکھو اب اس پہ قرضہ ہے، پاکستان ریلوے میں بہت سارا قرضہ ہے حکومت پاکستان سے لی ہوتا ہے پوری واپس کر سکے، تو ریل کو بھی اور اس طرح جو ہمارے جو ہیں ڈسکوز وغیرہ جو ہیں وہ بھی پرائیویٹ، اس کا پروسیس بھی شروع ہوا تھا، پہلے فیسکو کا شروع ہوا تھا، پھر وہ اس کے اوپر پروفٹ ہے۔ ہمیشہ پرائیویٹائز وہی ہوتا ہے، وہی ادارہ ہوتا ہے جو پروفٹ میں چل رہا ہو، دوسرے کو تو لوگ نزدیک نہیں جاتے کہ یہ تو خسارے میں جا رہا ہے۔ فیسکو کی بات شروع ہوئی تھی لیکن وہ بیچ میں اٹک گئی۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوا ہے اور میڈیا میں پورا لائیو دکھایا گیا ہے کہ کسی پاکستانی کو کوئی شک نہ ہو، تو میرے خیال میں یہ اگر پائے تک پہنچ گیا تو باقی لوگ بھی متوجہ ہوں گے، اور جو ادارے ہمارے اچھے حالت میں ہیں وہ انشاءاللہ اس پہ، کیونکہ گورنمنٹ کے اپنے بہت سے ہیڈک ہوتے ہیں، بہت سے پرابلم ہوتے ہیں اکانومی کے، اور کے علاوہ پاکستان کے اتنی کوئی قانونی امپروومنٹ ہوتی ہے وہ اداروں میں چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں سینیٹر صاحب، میں فلک ناز کا میرا خیال ہے شاید رابطہ ٹیکنیکل پرابلم ہے ہمارے ساتھ اس وقت، وہ ان کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ میں چاہوں گا سینیٹر صاحب یہیں سے بات جو ہے، جو امپورٹنٹ بات ہے، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے پہلے کچھ 2 بار یہ پارلیمان میں بھی ان کو آفر کی تھی پاکستان تحریک انصاف کو، آج پھر انہوں نے کیبنٹ میٹنگ کے اندر یہ کہا ہے، یہ جو لفظ انہوں نے لیکن کے ساتھ استعمال کیا ہے یہ کہ بلیک میل نہیں ہوں گے، مذاکرات سیاسی ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں پی ٹی آئی کی بات بھی آپ سے پوچھوں گا، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ حکومت کیا سمجھتی ہے کہ کون سا ایسا ایریا ہے جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو وہ بلیک میلنگ سمجھتے ہیں، حکومت سمجھتی ہے؟ نہیں، وہ مطلب میں وہ مطالبہ جو ان کا ہے کہ وہ الیکشن کو نہیں مانتے، الیکشن 2024 میں جو فروری 2024 میں ہوا ہے اس کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں ٹرانسپیرنسی کے ذریعے الیکشن دوبارہ کرایا جائے، اور میرے خیال میں ہمارا ملک جو ہے بار بار الیکشن سے اس طرح مطمئن نہیں ہو سکتا۔ جو 2018 میں حکومت بنی تھی ہم اس کو ہم نے صبر کیا، برداشت کیا، اس کو جیسا سسٹم تھا ہم نے اس کو قبول کیا تھا، اور پی ڈی آئی کی حکومت بنی تھی۔ اب 2024 میں ان کا یہ ہے کہ جی ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، اور آپ جو ہے نا یہ جو حکومت ہے یہ غیر قانونی ہے، وہ شاید نئے الیکشن کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں، تو اور پھر خان کے متعلق کہتے ہیں کیسز سارے ختم کرو۔ 9 مئی کے جو ایک ہے وہ کہتے ہیں اس کے وہ کیس سارے ختم کرو۔ دیکھو اب تو وہ کورٹس میں پروو ہو گئے ہیں اور سزائیں بھی ہو گئی ہیں، تو اب ان کو کیسے جو ہے نا ہم جو اس کو کیسز کو ختم کریں؟ اب ان کو سزائیں ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو اپیل کا فورم ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، وہاں جا کے اپیل کریں۔ ہمارے بھی کیسز بنے تھے تو ہم نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے ریلیو لیا۔ یہ اگر سچے ہیں، اگر 9 مئی کے واقعے ملوث نہیں ہیں تو پھر کورٹ میں جائیں اور اپنے آپ کو ثابت کریں۔ پی ٹی آئی کہتی ہے نا سر کہ جہاں پہ جب بیک اینڈ پہ بات ہو جاتی ہے تو پھر تو انگوٹھے جو ہیں وہ کیس اس طرح سے ہی فارغ ہوتے ہیں نا کہ انگوٹھے جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ جا کے لگوائے جاتے ہیں، وہ ان کا اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات میں۔ آپ کے پاس سینیٹر صاحب واپس آؤں گا، اب چونکہ فلک ناز صاحبہ سے ہمارا رابطہ بحال نہیں ہو پایا، میں اب امجد صاحب آپ پہ تھوڑی سی ذمہ داری آ گئی ہے کہ یہ ذرا کلیئر مجھے کریں تھوڑا سا کہ یہ جو آج ہمیں ویژولز نظر آ رہے تھے ڈیالہ جیل کے باہر، اس کے اندر وہ جو بس ایسے ہی 2-3 خواتین، یہ اسٹریٹجی ہے کیا واقعی اب وہ فیملی کی طرح ملنا چاہ رہے ہیں، اور جو وہ ایک سیاسی بات چیت کا مسئلہ تھا وہ والا معاملہ ہے، یا لوگ واقعتاً اب کیونکہ ہمیں ایسی شکایات بھی آتی ہیں پارلیمنٹیرین کی طرف سے کہ وہ بھی کوئی دلچسپی نہیں رکھتے اس مزاحمتی سیاست کی یا انتشاری سیاست کی، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کس طرف جا رہا ہے یہ معاملہ آپ کے سامنے؟ دیکھیں یہ اسی طرف جا رہا ہے جس کی توقع تھی، یا لوگ یہ غیر جانبدار لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کتنی دیر یہ سارا کچھ، آپ یہ دیکھیے ہر پیشی کے اوپر جو کچھ وہاں پہ ہوتا رہا اس میں گریجولی کمی آتی گئی، اور پھر دوسرا اس میں ایک اور جو بات ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ 3 روز پہلے تحریک تحفظ آئین جو تحریک بنی اس میں اشرف زئی صاحب اور صاحبزادہ فضل کریم اور دیگر جو جتنے تمام لوگ تھے انہوں نے جو مطالبات رکھے، ابھی جو آپ سینیٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے،
اس کے مذاکرات کے لیے، وہ مطالبات آپ یہ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے تھے کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ چیزیں، وہ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ تو چاہتے ہیں نا حکومت اپنا گلا کاٹ کے تو مذاکرات کرے، وہ مذاکرات اس چیز کے اوپر تو نہیں ہو سکتے نا۔ دوسری طرف مذاکرات کی بات انہوں نے کی، وزیر اعظم نے بڑا پازیٹیولی جواب بھی دیا اس کا، مگر جیسے آپ نے کہا کہ لگا کے، لیکن کیا پی ٹی آئی کیا ہے اس وقت؟ پی ٹی آئی کے جو ورکنگ چیئرمین آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے بنایا بیرسٹر گوہر ہے، الیکشن کمیشن نے تو ان کو بھی ماننے سے انکار جی کیا، انہوں نے انکار کیا، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے وہ بیرسٹر گوہر ہے نا جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، نہ تو وہ مذاکرات کے اوپر راضی ہیں۔ آج انہوں نے کہا کہ جی کہ ان کے پاس، اشرف صاحب کے پاس تو اختیار ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کا، میرے پاس نہیں ہے۔ دوسری طرف علیمہ خان نے بڑا سخت بلکہ انہوں نے ریئیکشن دیا اس مذاکرات کی پیشکش کے اوپر۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ تو ہم سے ہے ہی نہیں، وہ ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں۔ تو پھر کہاں پہ مذاکرات ہے، کہاں پہ یہ ساری چیزیں؟ جب یہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، جب اس طرح کی ہمیں نظر آتا ہے، تو پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ بھی تو دیکھتے ہیں نا، ان کے ورکر بھی دیکھتے ہیں، لیڈرشپ جو نچلے درجے کی لیڈرشپ ہے، جو درمیانے درجے کی، جو اوپر کی لیڈرشپ، وہ سب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ یہ ہم سے کرنے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے۔ کیا ہم سٹیٹ کے ساتھ ٹکر لے سکتے ہیں؟ کیا ہم لڑ سکتے ہیں؟ جبکہ نہ تو آپ کے ساتھ لڑ کر دیکھ تو لیا، 26 نومبر کو بھی دیکھا، 9 مئی کو بھی دیکھا، بار بار لڑ کر دیکھا ہے، تو اس کا نتیجہ بھی تو نتیجہ دیکھ لیا نا، آج تک بھگت رہے ہیں اور سزائیں ہوتی جا رہی ہیں اور روز فیصلے آ رہے ہیں۔ تو پھر اندر سے بیٹھ کر یہی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے، تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی مذاکرات ہوں گے؟ ہم یہ تو سمجھتے ہیں دیکھیے کہ ہو ہی نہیں مذاکرات، یہ صرف ایک اہتمام حجت کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں، وہاں سے مذاکرات کی پیشکش آ گئی، ادھر سے جواب دے دیا گیا، لیکن یہ مذاکرات نہ ہونے ہیں، نہ ہی اس کے اوپر کوئی اگلی بات چلنی ہے۔ لیکن یہ جو بات آپ نے کی کہ اڈیالہ کے باہر وہ تعداد کم ہوتی آپ 5-4 لوگوں کے اوپر آ گئی ہے، اور یہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ بات یہ ہے کہ اس اعلامیہ میں جو اعلامیہ تھا چکزئی صاحب نے جاری کیا، اس میں یہ کہا گیا تھا، جی قومی کانفرنس میں یہ کہا گیا تھا کہ 8 فروری کو ہم یوم سیاہ منائیں گے۔ اب 8 فروری سے پہلے کسی پلاننگ کے لیے ان کی ملاقات تو نہیں ہونی دی جائے گی۔ لیکن انہوں نے شفیع جان صاحب نے کے پی کے جو وہ ان کے ہیں، شفیع جان صاحب جو وہ ہے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں سی ایم صاحب کے، انہوں نے تو کہا جی ہم شٹر ڈاؤن کریں گے، ہم پہیا جام ہڑتال کریں گے۔ تو اب یہ جو اس قسم کی تھریٹننگ اس کے ساتھ، کیا آپ کو وہ معاملات تو پھر آگے کی طرف نہیں جا سکتے نا، نہ ہی ان کی پھر، چونکہ ملاقاتیں بند کرنے کا مطلب کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اندر سے پلاننگ ہوتی ہے اور وہ باہر آتی ہے، پھر اس کے اوپر لوگ امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی صرف ایک شخص کا نام ہے، وہ شخص جو کہے گا، لوگ اس کو جو اب تک جو موجود ہے وہ سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، ورکر بھی مانتے ہیں ان کی بات، لیکن باقی تو آپ کو چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں، چھوٹی چھوٹی گروہوں میں تقسیم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں نا لوگ، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اگر آپ وہ فیڈنگ، وہ پلاننگ بند کر دیں گے، روک دیں گے، تو پھر باہر تو پھر اپنی اپنی ہر ایک کی مرضی ہوگی، چاہے علیمہ خان کچھ کہیں، بیرسٹر گوہر کچھ کہیں، وہ اچکزئی صاحب کچھ کہیں، صاحبزادہ فضل کریم کچھ کہیں، باقی چاہے کے پی سہیل افریدی کچھ کہیں، یہ ہر کوئی اپنی اپنی بولی بول رہا ہے، کہیں آپ کو ان کے اندر کوئی تعلق، کوئی واسطہ، کوئی رابطہ نظر نہیں آتا۔ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ناظرین جب واپس آئیں گے تو اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ اچکزئی صاحب تو بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آپ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ ہماری جو ہے مطلب فیملیز کو بھی نہیں بخشتا، اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا انہوں نے شکوہ بھی کیا۔ جس قسم کی جو ڈفرینسز ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو ان کے مروت صاحب تھے، انہوں نے 5 بڑی میجر ریزن اپنی ٹویٹ میں لکھی کہ پی ٹی آئی کسی قسم کا کوئی پروٹیسٹ نہیں کر سکتی، اور جو یہ جو جسے کہہ لیجیے نا کہ یہ جو مزاج ہے کہ حکومت یہ بڑے کلیئر ورڈ میں کہہ چکی ہے، جب تک یہ معافی نہیں مانگیں گے 9 مئی سے متعلق کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سنجیدہ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب بانی پی ٹی آئی مذاکرات کا رد کر چکے ہیں تو پی ٹی آئی بالکل سائڈ پر ہو چکی ہے، پی ٹی آئی نہیں ہے، تو پھر اچکزئی صاحب کیا مذاکرات آگے کر پائیں گے اور کیا وہ اس معاملے کو آگے بڑھا پائیں گے؟ ابھی فی الحال بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے وہ بڑی اہم جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ کہیں پر دونوں طرف سے بھی ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہی کہ کوئی واقعتاً کوئی جو سیاسی ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے یا کوئی اس میں دلچسپی۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا ضرور ہے، لیکن جو وفاقی وزراء ہیں وہ ایک تو کہتے ہیں کہ 8 فروری تک ملاقات نہیں ہوگی، پھر وہ کہتے ہیں معافی مانگنے تک جو ہے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ سینیٹر صاحب، میں نیائی صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ
جب کبھی کانفلکٹ ریزولوشن میں آپ جاتے ہیں یقیناً آپ جو ہے ایک ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہیں تو کوئی روم اور سپیس بنتا ہے جس پہ مذاکرات جو ہے نا وہ بڑھ سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو آپ دیوار سے لگاتے چلے جائیں گے تو پھر وہ سپیس کہاں سے بنے گی اور وہ کیسے مذاکرات شروع ہو پائیں گے؟ دیکھیے ہم نے تو دیوار سے نہیں لگایا، وہ خود ہی دیوار سے لگتے جا رہے ہیں، پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ دیوار سے لگتے جا رہے ہیں. ہم نے تو کئی دفعہ پہلے بھی کوشش کی ہے، اور یہ جو چکچئی صاحب اور علامہ ناصر نقوی صاحب کو جو سامنے کر رہے ہیں، یہ ان کی بات میں نہیں مانیں گے. سر صاحب دیکھو ابھی مذاکرات دیوار سے لگانے والی بات ہوئی نا. اگر اچکزئی صاحب کو انہوں نے نیشنل اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر بنایا تو آپ اس کو نہیں تسلیم کریں گے. اگر وہ راجہ عباس ناصر کو اپوزیشن لیڈر بنائیں گے تو آپ اس کو لگانے کو تیار نہیں ہوں گے، جس کے نتیجے میں وہ کمیٹیاں چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے بھی تو بہرحال ایک جو ہے نا وہ پالیٹکس کرنی ہے، سیاست کرنی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس طرح سے یہ انتظامی ہتھ گنڈوں سے یا ادروائز کسی کی سیاست تو ختم نہیں کی جا سکتی. اگر ختم ہو جاتی تو پھر نون لیگ کی بھی ختم ہو سکتی تھی، پیپلز پارٹی کی بھی ختم ہو سکتی تھی، تو پی ٹی آئی کی بھی سیاست ختم نہیں ہوگی. لیکن یہ جو آپ نے بھی یہ وقت دیکھنا ہے، پھر یہ وشیس سائیکل ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. یہ وقت آنا ہے، پھر مستقبل آ جانا ہے، ایک وقت آنا ہے، پھر یہ چہرے بدل جائیں گے. وہی کے وہی ہوں گے. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کل کوئی پی ٹی آئی کے سینیٹر صاحب کہہ رہے ہوں گے، اور جو پی ٹی آئی کے سینیٹر صاحب کہتے ہیں وہ کل آپ کہہ رہے ہوں گے. یہ تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، صرف چہرے بدل رہے ہیں، الفاظ وہی کے وہی ہیں. یہ کتنی دیر تک یہ اسی طرح ہی معاملہ آگے بڑھتا رہے گا؟ کچھ آپ کو بھی تو دیکھیں، آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ چارٹر ڈیموکریسی کیا، کچھ سیاست کے اندر بہتری آئی. اب باہر طور پی ٹی آئی اس کی ایک ایگزسٹنس ہے، اس کو اگر آپ جینے کا سانس لینے کا موقع دیں گے تو وہ معاملات جو ہے نا وہ آگے بڑھا پائے گی. بالکل. ہم دیکھو جب بھی کوئی سیریس ان کی طرف سے موومنٹ ہوگی تو ہم ضرور ان کو ویلکم کریں گے. دو چیزیں ہیں. سب سے بڑی بات جو ہے نا کریڈیبلٹی، کہ کسی چیز پہ یہ اگر کوئی چیز طے ہوتی ہے تو اس میں یہ کھڑا نہیں ہوتی، ہمیشہ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. ماضی میں یہی ابھی محمود اچکزئی کو انہوں نے ایک خان صاحب نے خود آئی کسی کے خان جو اچکزئی صاحب جو ہے ہمارے پہ آپ پہ دوسری پارٹیوں سے مذاکرات کریں. اچکزئی صاحب پہ ظاہر پارٹی جو سے ملاقات کی، پھر پیپلز پارٹی سے کی، شاید پھر ہمارے ساتھ بھی کی. تو اگلے دن رجوع کا بیان آگے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں جو اچکزئی صاحب جو مذاکرات کر رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں. تو یہ کریڈیبلٹی ہے. ابھی بھی اچکزئی صاحب اور جو علامہ ناصر کے جو نام لے رہے ہیں ان کے ساتھ میں یہی ہوگا. بلکہ آج ایک ہلکی سی جھلک آپ نے دیکھ بھی لی کہ علی محمد خان کا بیان تھا کہ ہم نے تو مذاکرات کی کوئی بات ہی نہیں کی. تو اس قسم کے نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. تو یہ ہم تو نہیں دیوار سے لگا رہے، خود ہی پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، دیوار سے لگتے جا رہے ہیں. تو اس پہ حکومت کو کوئی قصور نہیں. ہم تو ہر وہ اسٹیپ اٹھانے کے تیار ہیں جس سے سیاسی انتشار ختم ہو، تاکہ ملک کی جو پہیہ ترقی کا پہیہ ہے وہ آگے چلے. ہماری حکومت چاہے وفاقی ہے، چاہے صوبائی حکومت ہے، مریم نواز صاحبہ ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف ہے، وہ بہت کر رہے ہیں، لیکن ان کے ثمرات جو ہیں جس طرح ہونے چاہیے اس طرح وہ حاصل نہیں ہو رہے. وجہ یہ کہ سیاسی انتشار ہے. ابھی آج پی اے کی نجکاری ہوئی ہے. ہم پچھلے 1.5 سال سے یہی نجکاری کو شکار ہیں. الحمدللہ اگر یہ ہوتا ہے تو سیاسی انتشار ختم کرنے کی بنیادی ذمہ داری تو بہرحال حکومت پہ ہے نا. تو آپ کو اس کو بہرحال انہیں ٹیبل پہ لانا پڑے گا نا. جی ہم اس کے تو بار بار مذاکرات کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں. اور جب ہم یہ ان کا ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ان کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے جب خاموش ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں دیکھو جی حکومت کا فائدہ مذاکرات کرے. بھی ہم اب آج بھی ہم نے اجازت دی ہے، سیریس مذاکرات کی ہم نے دعوت دی ہے. جو دیکھو 9 مئی کے واقعات پہ ہم تو بلکہ پیپلز پارٹی نے بھی خان صاحب کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ آپ اس کو ڈس آن کریں کہ ہمارا میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آپ کو گڈ ول جسچر بھی دے سکتے تھے. سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جو وہ چاہتے ہیں ان کو جو ہے وہ وہاں بنا دیتے تو کوئی معاملہ بڑھ سکتا تھا آگے. دیکھو ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی بدنیت ہی ہے. 100 سے زیادہ ارکان ہیں ان کے، اور ایک ایسی پارٹی ایسے بندے کو نامزد کرنا جس کا ماضی یا جس کے ماضی کی تقاریر جا کے دیکھ لیں اسمبلی میں، یا جس میں ایون کہ میں تو ان کی کئی تقاریر ایسی ہے جو میں تو ریاست مخالف سمجھتا ہوں. ابھی جو ایک وقت میں نواز شریف صاحب کے پہلو میں ہوتے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب جی ٹی روڈ اور فیصلے ہو رہے تھے کہ جی ٹی روڈ سے جانا ہے یا موٹر وے سے جانا ہے، تو پہلو میں بیٹھ کر ہی یہ باتیں ہو رہی ہوتی تھی نا. نہیں یہ بات بھارت 2018 سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. 18 اور 24 کے درمیان جو تقاریر 2-4 تقریریں میں نے خود سنی ہیں، وہ کسی طرح بھی ایسے بندے کو ایک اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دے دینا میرے خیال میں مطلب
مجھے تو آن ایئر چونکہ ہے تو میں تو وہ الفاظ نہیں ریپیٹ کر سکتا. ہمارے سیکورٹی فورسز کو بدکار کہنا اور اس قسم کی باتیں کرنا یہ تو بالکل ایک غیر ذمہ دارانہ باتیں ہیں. تو اس قسم کی باتیں جو کرے اب 120 ممبروں میں کیا ان کے پاس کوئی علی محمد خان ہے, سیاست کیسا ہے, اور تھوڑے بندے ہیں کہ یہ صرف کہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلے ہی نہ. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت چلے نہ, وہ اور تو ہر حکومت اپوزیشن کی اس خواہش اور نے کوشش ہوتی ہے کہ یہ سسٹم جی چلے ہی نہ. نون لیگ جب اپوزیشن میں تھی اس کی بھی کوشش تھی, یہ تحریک عدم اعتماد کی باتیں کرتی رہی, کوشش کرتی رہی. یہ تو ہر اپوزیشن کی کوشش ہوتی ہے. نہیں, جو جہاں ملکی معاملات کی بات آ جائے پھر تو کوئی انسان تھوڑا سا سوچتا ہے. اب وہ خان صاحب کیا مطلب ہے, آج تک دیکھ لیں کہ 1.5 سال کے اندر کوئی سیریس بات کی, ابھی مذاکرات کی انہوں نے وزیر اعظم نے کی مذاکرات کی بات, اور پھر کہا کہ جی سلمان اکرم راجہ نے کہ جی چکزئی اور ناصر صاحب کریں گے. آج احمد صاحب کا بیان آ گیا کہ جی ہم نے کوئی مذاکرات کی بات نہیں کی. آپ اس میں کوئی دیکھیں کوئی سیریس چیز ہے, کوئی سیریسنس کسی پارٹی کے, یا ہم کہیں گے وہ مذاکرات کے سنجیدہ ہیں. مقصد یہ ہے کہ ایک بے یقینی کی صورتحال ہو, سیاسی انتشار ہو, اور یہ حکومت جو ڈیلیور نہ کر سکے. اس کے بعد 5 سال بعد ہم دوبارہ آئیں تو ہمیں مظلوم بن کے ووٹ لینے کی کوشش کریں. دیکھو ملک بھی تو اپنے سوچنا ہے نا جی, ہم نے صرف لڑائی تو نہیں کھیلنی, ملک کو بھی آگے لے جانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ ہے. کہ میں ذرا امجد صاحب کو, امجد صاحب یہ جو پی ٹی آئی کے اندر جو اس وقت سچویشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اگرچہ کہ علیمہ خان صاحبہ کا سیاسی معاملہ کوئی نہیں ہے, وہ تو ان کو سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں تسلیم کرتے, کام وہ یہی کرتی ہیں, لیکن یہ جو ڈفرینس آف اوپینین پی ٹی آئی کے ود ان پی ٹی آئی رینکس ہے اور جو وہاں دھڑے بندی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی, یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ ایک طریقے سے وہ جو ہے اگر کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیتے ہیں, جس طرح بیرسٹر گور صاحب آپ کو چکزئی صاحب کے ساتھ نظر آتے ہیں, اسد کیسر ساتھ نظر آتے ہیں, کہنے کو بیرسٹر صاحب جو ہے یہ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں جو اپنے جنرل سیکرٹری ہیں, لیکن جو اندر معاملات ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اندر سے ایک میسج آتا ہے اور وہ ساری جو ایفرٹ ہے وہ ڈاؤن دا ڈرین. عمران خان صاحب نے خود کہا کہ جی چکزئی صاحب جس سے فیصلہ ان کو مینڈیٹ دے دیا ہے, یہ جس سے بات کرنا چاہیں کر لیں, تو ایک دم پھر اس کے اندر سے وہ ہٹ جاتے. کیا یہ پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا اسٹریٹجی ہے, کرنا کیا چاہتی ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. پی ٹی آئی کی جو اندر کی سیاست کی آپ بات کریں, دیکھیے پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان سے, بلکہ میں کہوں گا کہ ساری پاکستان سے محبت کرتے ہیں, لیکن جب ان کو وہ آرڈر آتا ہے وہ ایک فالو کرنا آپ سمجھ لیں مجبوری ہو جاتی ہے. کچھ لوگ اس کو بڑے جذباتی انداز میں پھر فالو کرتے ہیں, چاہے وہ پاکستان کے خلاف جاتا ہے, کسی صوبے کے خلاف جاتا ہے, کسی جماعت کے خلاف جاتا ہے, تو وہ اس طرح کی حرکتیں بھی کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ان کو پھر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اس کا سین وائس نہیں ہوتی سر, دیکھیں ہر جماعت کے اندر سین وائسز ہوتی ہیں نا, جو آرگیومنٹ کرتی ہیں, لیڈر سے بھی کرتی ہیں, اپنی ٹاپ جو قیادت ہے اس سے بھی کرتی ہیں. مطلب یہ بات تو ہم نے دیکھیں, جب پارٹی کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے یہ آئے کہ اگر کوئی مذاکرات کی بات کرتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے, تو اس کا کیا کون کرے گا پھر اس طرح کی بات؟ پھر وہ ایک آپس میں اتفاق تو نہیں ہو سکتا, ایک لائن پہ نہیں چل سکتے سارے لوگ. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جی اپنا دفاع ہر بندے نے کرنا ہے. ہمارے سامنے موجود ہے کہ جی کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ابھی چھوڑ کے گئے بھی ہیں نا پارٹی کو, کچھ پارلیمنٹیرینز نے بھی چھوڑا, کچھ لوگ اور بھی جو نیچے والی قیادت تھی وہ پارٹیاں بدل رہی ہے, ڈھونڈ رہی ہے, لیکن نکلنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بڑا سخت ہاتھ ہے, بڑا سختی اس کے اوپر ہوگی, وہ اپنی جان بچانے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اختیار ملے, ہمیں کوئی نہ کوئی ہم نظروں میں آ جائیں. کل کو اگر کوئی موقع بنتا ہے تو پھر یہ کہا جائے کہ جی کہ اس بندے نے بڑی محنت کی تھی. وہ اپنے طور پر یہ کوشش ضرور کرتے ہیں سارے. لیکن ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم سیاسی انتشار کی, حکومت کو بھی اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ جی سیاسی انتشار ختم کرے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن سیاسی انتشار ویسے میرے خیال کے مطابق جو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے وہ سیاسی انتشار ہوتا ہے جلسوں کا, جلوسوں کا, توڑ پھوڑ کا, ریلیوں کا, اور شٹر ڈاؤن کا, ہڑتالوں کا. آپ پچھلے 2 سال کے اندر مجھے بتائیے کہ جی کہ جو 2-3 واقعات ہوئے ہیں ان کے علاوہ کہاں پہ سیاسی انتشار آپ کو نظر آیا کہ جی کہ آپ ابھی پچھلے 1 سال کی بات کرتے ہیں, جب فروری کے بعد الیکشن کے بعد کی بات کر لیں تو کہاں پہ کس وقت ایسا ہوا کہ پاکستان کا سسٹم کوئی جیم ہو گیا ہو؟ کوئی 26 نومبر تھا, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا تھا. 26 نومبر کو چاند ایک جگہ کے اوپر جیسے جلوس ضرور ہوئے تھے نا, کوشش ضرور آپ کہہ سکتے ہیں, کوشش ضرور کی گئی, لیکن
کامیاب نہیں ہو پائی. اس کا مطلب یہ ہے, میں بات یہی آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے مطلب یہ ہے کہ جی کہ پی ٹی آئی کمزور پوزیشن پر ہے, وہ اندرونی طور پر بھی انتشار کا شکار ہے, اس کے ورکرز کے اندر بھی وہ موٹیویشن نہیں ہے کہ جی کہ وہ سسٹم کو بلاک کرنے کی کوشش کریں, روکنے کی کوشش کریں. ان کو کال ضرور جاتی ہے, چند ایک لوگ نکلتے ہیں, اپنا وہ احتجاج کرتے ہیں, اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے ان کے اس کو سیاسی انتشار کہتے ہیں. یہ افسوس کی میں بالکل یہ بات کروں کہ ہم کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں, آپ بھی کہتے ہیں کہ جی کہ سیاسی انتشار, یہ سیاسی انتشار میرے خیال میں نہیں ہے, یہ جمہوریت ہے. اور جمہوریت میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ اختلاف رائے کریں, آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں, لیکن سسٹم کو چلتا رہنے دینا چاہیے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں, کوئی پارٹی یہ بات کرتی ہے کہ جی کہ ہمیں جناب یہ الیکشن جو ہے منظور نہیں ہے, وہ کہتی رہے, لیکن اس کا بھی آر ٹی ایس جو جب 2018 کی حکومت ہے وہ کہتے رہے کہ وہ کہتے رہے, لیکن یہ سسٹم بھی چلتا رہے گا. اور اس وقت اسپیشلی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں, اس وقت جس فیز سے پاکستان گزر رہا ہے, اس میں کسی قسم کا انتشار, کسی قسم کا عدم استحکام پاکستان افورڈ نہیں کرتا. اس وقت ہم جس فیز میں ہیں, آج جیسے ہم نے ابھی بات کی پہلے فیز میں پروگرام کے کہ 135 ارب روپیہ ایک پرائیویٹ سرمایہ کار نے پاکستان کے ایک ادارے کے اندر انجیکٹ کیا, دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اگر اس وقت ہم بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ $22 بلین تک چلے گئے ہیں, جو مجموعی ذخائر ہیں, اور اسٹیٹ بینک کے پاس 16 بلین تک چلے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 3 بلین سے ہم یہ کہاں پہ چلے گئے. ہماری سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین وہ لیول پہ چلے گی, پوائنٹ پہ چلی گئی. تو ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور اس بہتری طرف جاتے ہوئے راستے کو, سفر کو ہم کیوں بریک لگانا چاہتے ہیں. ہمیں سوچنے کی بات تو یہی ہے نا کہ جی کہ ہم اس کو روکیں گے, اس کو انتشار کا شکار ہونے دیں گے کسی دباؤ میں آ کر, کسی پریشر میں آ کر, کہ جی کہ صرف بیانات کے اوپر کہ جی ہم یہاں پہ جناب یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا. یہاں پہ ہر شخص, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے, چاہے پیپلز پارٹی کا ہے, نون لیگ کا, سب محب وطن ہے. ملک کے خلاف کوئی نہیں سوچتا کہ جی کہ یہ کہ ہم اس پاکستان کو ترقی نہیں کرتے. وہ بیانات ہیں ان کے, اور کچھ لوگ ضرور ہیں, سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ, میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو ایک طوفان نظر آتا ہے, اور وہ چند لوگ ہیں, تھوڑے لوگ ہیں, پھر ان کو کسی خاص, آپ کو پتا ہوگا کہ یہ سارے چیزیں سامنے آ چکی ہیں, کہاں سے پھر اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے, کہاں سے پھر اس کو شیئر کیا جاتا ہے, اور کس کے مفادات ہیں کہ پاکستان کے اندر اس طرح کا انریسٹ نظر آیا ہمیں. یہ پاکستان کے عوام کا نہیں ہے, چند ایک لوگوں کا ضرور ہو سکتا ہے جو کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ جی کہ یہ سسٹم بریک ہو, اور ہم دوبارہ سے, یا ہم کسی طرح سے ہمارے اوپر. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں چاہوں گا کہ ٹائم اب بس تھوڑا شارٹ ہے. سینیٹر صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے, ذرا پوائنٹ وائز مجھے بتا دیجئے کہ ان چیزوں کو پہ عمل کرے تو معاملات جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں, اور کوئی جو برف پگھل سکتی ہے بٹوین دا گورنمنٹ اور پی ٹی آئی. دیکھو, جو اس مذاکرات کے لیے ایک سمپل سی بات ہے کہ ایک ماحول ہوتا ہے, ایک سیاسی ٹینشن کو کم کیا جائے. روزانہ کے بیس پہ آپ کوئی اس طرح کے بیانات داغیں گے جس سے ملک میں انتشار پھیلتا ہو, یا سوشل میڈیا کے ذریعے ٹرولنگ کریں گے, یا ٹرینڈ بنائیں گے جس میں ملک میں بے یقینی پھیلے, تو پھر وہ ظاہر ہے اس طرح تو پھر مذاکرات نہیں ہو سکتے نا جی. یہ تو ہم جو سب کہہ رہے ہیں تو چند لوگ ہیں جو اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں, یہ کو پوری پی ٹی آئی یا اوور آل ان کی پولیٹیکل پارٹی کے طور لیول پہ ہر کوئی یہ نہیں چاہتا. چند لوگ ہوتے ہیں جو, اور وہ شرارتی لوگ آپ کو پتا ہے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, ہر سیاسی جماعت پہ ہوتے تھے. ہمیں یاد ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جب گتھم گتھا ہوتی تھی, یا جو ان کے درمیان جو یہ چارٹر ڈیموکریسی سے پہلے جو لڑائیاں ہیں وہ ہم دیکھتے رہے ہیں, ہمارے گلی محلوں میں ہوتی رہی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس مزاج کے یا اپنے اس کے مطابق, بٹ ان کو اگنور کر کے ہم کہیں نہ کہیں تو آگے بڑھ سکتے ہیں نا کسی ایک سطح پہ. نہیں, دیکھ وہی تو میں کہہ رہا ہوں. ابھی میں چلو پچھلے دنوں عمران خان کی سسٹر ڈاکٹر ربینہ جو گئی تھی ملاقات کے لیے, اندر ملاقات کے لیے گئی تھی, 1 گھنٹہ ملاقات کی بعد آ کے اسٹیٹمنٹ تھی, اور اس کے بعد جو خان صاحب کا ٹویٹ تھا, تو پھر اس کے بعد کیا مذاکرات کی کوئی ماحول رہتا ہے جو ٹویٹ کیا انہوں نے. اور پھر مطلب پھر ہمارے جو ہیں فیلڈ مارشل صاحب, جن کے متعلق انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور ذاتی طور پہ ہٹ کیا, اور جو انہوں نے باتیں اندر کی ہیں جو ریکارڈنگ میں ظاہر ہے چونکہ ایک ایسے انڈر سپرویژن ہو رہی ہوتی ہے ملاقات, تو اس میں جو الفاظ استعمال کیے وہ بھی بہت ہی تلخ ہے. اس کو کسی قسم کی کوئی
अच्छी खबर उनकी तरफ से नहीं आती, माहौल ही नहीं बने। तो वो उनके एक बतीरे दिमाग में कि हम हुकूमत में एस्टेब्लिशमेंट प्रेशर डालेंगे तो रिजल्ट देंगे। हालांकि कभी ना स्टेप, चलो हुकूमत तो प्रेशर आ सकती, कभी भी एस्टेब्लिशमेंट आपकी चाहे मिलिट्री हो सिविल हो, वो इस तरह प्रेशर नहीं आती। वो बार बार प्रेशर डालने, पहले कहा था कि मैं जो आर्मी चीफ से बात करूंगा, फील्ड मार्शल से करूंगा। अब उनको अगर वो नहीं करते, चाहे उनको मतलब वो एक डिसिप्लिन के तहत है, हुकूमत वज़ीर आज़म से बात तो कर सकते हैं लेकिन उनसे तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। और उसके बाद उनके ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो बाहर आके बताए भी नहीं ठीक जा सकते, ठीक है, मुझे और फिर प्रोग्राम ट्वीट करना, तो वो जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। सेंटर साहब, मैं माजरत चाहूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमजद इकबाल साहब और न्याई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात यह है कि जो बात समझ में आ रही है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी सफ़ें दुरुस्त करना होंगी, और उनको ये बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो बयानियाँ हैं या ये ट्वीट्स वाला मामला है, सोशल मीडिया का मामला है, इस पर कंट्रोल हासिल करना होगा, तभी ये मामला जो है आगे बढ़ पाएंगे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद आगे बढ़कर ये मामलात को ठीक नहीं करेगी तो शायद जो है कोई इस पे एतबार करने को तैयार नहीं होगा, और अल्टीमेटली जब कोई एतबार नहीं करेगा तो किसी किस्म की कोई जो से कह लें कि सहूलत या जो रिलीफ है वो भी मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल जब हम नए मौज़ूआत के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।